اللہ نے سورۃ الکہف نازل فرما دی اور اس میں بتلایا کہ میرے محبوب یہ جو چند نوجوان تھے نا جی، بادشاہ نے ان کو شرک پہ مجبور کیا کہ مجھے خدا مانو۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں خدا نہیں مانتے، ہم تو اس کو خدا مانتے ہیں جو تیرا بھی خدا ہے اور کائنات کا بھی خدا ہے۔ اور ان کو مہلت دی، وہ مہلت میں نوجوان تھے اکٹھے ہو کے انہوں نے کہا نکل جاؤ، یہ تو ہمیں پھانسی دیں گے۔ تو وہ وہاں سے نکل گئے اور ایک پہاڑ کی چوٹی کے اندر غار تھی، اس غار میں آ کے وہ اس لیے بیٹھ گئے کہ بھی اب اللہ کے سوا تو کوئی سہارا ہے نہیں، بس اس غار میں بیٹھ جاؤ جب تک زندگی ہے، جب نہیں ہے تو موت آ جائے گی۔ قرآن مقدس کا اپنا ایک اسلوب بیان ہے، یاد رکھو۔ ایک تو قرآن ان جگہ کا نام نہیں لیتا، کیوں؟ کوئی جغرافی کی کتاب تھوڑی ہے کہ جگہ کا نام لے، یہ تو کتاب ہدایت ہے، اور واقعے سے ہدایت پکڑو۔ اور دوسرا قرآن ان بندوں کے نام بھی نہیں لیتا جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے کہ تمہیں نام سے کیا غلط ہے۔ اس لیے قرآن میں اِذَا وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، فتیت نوجوان، بس بھی ان کے نام کیا ہیں، کس قبیلے سے تھے، قرآن نے اس کے بارے میں کوئی بات۔ اچھا وہ کہف غار جو تھی وہ کہاں تھی، اس کا بھی قرآن نے کوئی ذکر نہیں۔ اب ان کا پھر تفصیل سے اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے وہاں غار میں پناہ لی، اور اللہ نے ان کا ایسا انتظام کر دیا کہ سورج جب چڑھتا تھا نا تو ان کے ایک طرف سے نکل جاتا تھا، اور جب شام کو ڈھلتا تو پھر دوسری طرف سے نکل جاتا، یعنی نہ تو صبح کو ان کو دھوپ ستائے اور نہ شام کو دھوپ ستائے، لیکن روشنی بھی پہنچتی رہے۔ وہ ایک درمیان غار کے ایسے حصے میں تھے کہ سورج یمین سے جا رہا ہے، شمال سے جا رہا ہے، ان کو تکلیف نہیں ہو رہی۔ اور دوسرا قرآن نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کان بند کر دیے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، کان کیوں بند کر دیے؟ تاکہ بالکل سو جائیں، آدمی کو ڈسٹرب آواز کرتی ہے، سب سے پہلے کان سنتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو کان میں آواز، پھر آدمی آنکھ کھولتا ہے۔ اسی لیے ساؤنڈ پروف کمرے بنائے جاتے ہیں تاکہ کوئی آواز ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، لیکن قدرت کا اپنا نظام ہے، انہوں نے غار کے اندر ان کے کان بند کر دیے، ساؤنڈ پروف کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ نیند کیسی تھی یاد رکھیں کہ 309 سال سوتے رہے۔ اگر اصحاب کہف بغیر کھائے بغیر پیے 309 سال تک زندہ ہیں، سو رہے ہیں، انبیاء نہیں زندہ رہ سکتے؟ کہتے ہیں جی انبیاء کہاں سے کھاتے ہیں؟ وہ اللہ بھیجتے ہیں، اِنَّ رَبَّهُمْ يَرْزُقُونَ۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اصحاب کہف کا مکمل قصہ اللہ نے سورۃ الکہف میں بیان کیا۔